جب قربانی کے لیے جانور خریدے تو کسی قسم کا اس میں عیب نہ ہو، کمی نہ ہو، برائی نہ ہو، ٹھیک ہے، بالکل آپ اس کو اچھے سے جانچ لیں. جس طرح سے آپ تمام دنیا کی چیزوں میں اچھائی کو اونچا رکھتے ہیں، سب سے بیسٹ چاہتے ہیں، اسی طرح. لیکن بہت سی بار دین میں یہ بات ہم کو پلے نہیں پڑتی، سمجھ میں نہیں آتی، دنیا میں سمجھ میں آتی. آپ دکان پہ گئے ایک بائک پرچیز کرنے، بائک پرچیز کرنے سے پہلے آگے سے، پیچھے سے، سامنے سے، نیچے سے، ٹائر کی کوالٹی، ہیڈ لائٹ پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، ٹینک پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، سائڈ میں کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، اوڈومیٹر کے اندر کتنی چلی ہوئی کوئی چلا کر لائی گئی تو نہیں ہے. ہاں، پوری جانچ پڑتال ہو رہی ہے نا. اس کے بعد اگر گاڑی میں ایک اسکریچ، چھوٹا سا ٹینک پہ ایک اسکریچ، ایک بہت چھوٹا سا اسکریچ، اتنا ہی بس، تو وہ گاڑی آپ ریجیکٹ کر دے رہے ہیں، بھائی اسکریچ ہے، نہیں چلیں گی، ہے نا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا تو پتہ نہیں وہ لیول جو ہونا چاہیے، جو معیار ہونا چاہیے چوائس کا، وہ گھٹ کیوں جاتا ہے. لنگڑا ہے چلیں گا کیا، ایک ہی سنگ ٹوٹا ہوا چلیں گا کیا، آدھے ہی کان کٹا ہوا چلیں گا کیا، دم ٹوٹی ہوئی چلیں گا کیا، فلاں ہوا چلیں گا کیا، ہڈیاں دکھ رہی چلیں گے کیا، بوڑھا ہو گیا، 8 دانت، مطلب اتنا بوڑھا ہو گیا کہ بالکل مرنے پہ وہ جانور 10-20 سال سے کام کر رہا، چلیں گا کیا. تو میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، اسکریچ والی گاڑی چلیں گی کیا، ہیڈ لائٹ ٹوٹی ہوئی گاڑی چلیں گی کیا، انڈیکیٹر ایک لٹکا ہوا ہے چلیں گا کیا، ہاں آپ کا سائلنسر پھٹا ہوا ہے چلیں گا کیا. ٹھیک، نہیں، یہ تو سوال نہیں آتا دنیا میں. تو پھر دین کے لیے بھی کچھ بھی نہیں چلیں گا. ایسا سمپل معیار وہی ہے، اسٹینڈرڈ وہی ہونا چاہیے. جانور کے لیے جو ہم چاہتے ہیں خوبصورتی کے معیار، اچھا، تندرست، تر و تازہ، بہترین، خوبصورت، ٹھیک، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیے وہ معیار، آپ یاد رکھیے اس کو. بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جانوروں کی قربانی سے منع کیا، ان جانوروں میں جو ہے آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربانی کے لیے 4 قسم کے جانور نہیں چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا 4 جانور. پہلا کانا، مطلب جس کے آنکھ جس کی خراب ہو، آنکھ میں کوئی نقص ہو جانور کے نہیں چلیں گا. ٹھیک، جانور کی آنکھ کا نقص معلوم کیسا کریں گے آپ؟ بہت سمپل ہے. جانور کی ایک آنکھ کی طرف ہاتھ کیجیے، یوں کیجیے، وہ خود گردن کو ادھر پھیریں گا، مطلب آنکھ صحیح سلامت ہے. ادھر ہاتھ کیجیے، یوں پھیریں گا، آنکھ صحیح سلامت ہے. نیچے بیٹھ کر دیکھ لیجیے کہ کوئی نقص تو نہیں. سمپل، اتنا آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک، لیکن وہ کہاں ہوتا ہم سے، جانور لا لیا اور جانور کی آنکھ دونوں طرف رہتی ہے، ہم ایک طرف سے دیکھ رہے خالی، اس کو دوسری طرف سے خراب ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عام ذبح کے لیے ٹھیک ہے، گوشت کھانے کے لیے، لیکن قربانی کے لیے. تو آنکھ چیک کر لیں، یہ جانور نہیں چلیں گے. آپ نے فرماتے جو کان، جس کا جو کانا ہو، بھینگا ہو، خراب ہو جس کی آنکھ. ٹھیک، اور آپ نے فرمایا جس کا کانا پن واضح ہو، مطلب ایسا کانا جو بالکل دکھ رہا ہے کہ اس کی آنکھ خراب ہے. اندر نقص چھپا ہوا تو ہو سکتا ہے، ظاہر سی اللہ اسے پکڑ بھی نہیں کرے گا جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. دوسرا فرمایا بیمار، جس کی بیماری واضح ہو، بیمار ہے نا، جس کی بیماری واضح ہے، جانور دکھ رہا ہے اس کی صورت سے بیمار ہے، اس کا پورے جسم اس کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیمار ہے، اس کی جلد لٹک چکی ہے بری بیماری سے. ٹھیک، لیکن اب سستا مل رہا تو آپ اس کی طرف جا رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. تیسرا فرماتے جو نہیں چلیں گا لنگڑا، جس کا لنگڑا پن واضح ہو. یہ الگ بات ہے جانور فریکچر ہوا تو اس کا پیر ٹوٹا تھا، کہ الگ بات ہے. ابھی دکھتا نہ ہو، واضح نہ ہو، اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جانور کا لنگڑا پن کیسا چیک کریں گے؟ سمپل ہے، لے کے چلا کے بتاؤ، بولنا اس کو کیا مشکل، کو مشکل ہے؟ گاڑی لینے سے پہلے ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں نا، شرماتی ہو نکو یار، لے لیں گے بعد میں ٹیسٹ ڈرائیو کریں گے. ارے شرمانے کا کیا ہے، کمپنی کی طرف سے پیسے دے کے لے رہے ہیں، ہاں ٹیسٹ ڈرائیو کریں گے. تو جانور کا بھی ٹیسٹ ڈرائیو لیجیے، اس کا مطلب چلا کے بتائیے. بولنا لنگڑا، جس کا لنگڑا پن واضح ہو، مطلب دکھ رہا ہو کلیئرلی کہ یہ لنگڑا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا چوتھا نہایت لاغیر جانور، نہایت لاغیر جانور جس کے اندر کوئی گودا نہ ہو، مطلب بوڑھا ہو چکا ہو، تھک گیا ہو زندگی بھر کام کر کر کے. ٹھیک ہے، ایسا جانور تو نہیں چلیں گے. اسی طرح ایک روایت میں الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں کان دیکھنے کا خاص طور سے حکم دیا. کان، چرے ہوئے کان کا، کٹے ہوئے کان کا، ڈیزائن بنے ہوئے کان کا، سوراخ والے کان کا جانور نہیں چلیں گا. ٹھیک، تھوڑا بہت دھکا لگ جائے ایک الگ بات ہے، ٹرانسپورٹیشن میں اور جانور مار دیتے، تھوڑا بہت، لیکن بہت بڑا، جیسا کہ مشرکین مکہ اپنے جانوروں کے کان کو 2 کر دیتے، یا آدھا کاٹتے، یا اس پر ڈیزائن بناتے، یا جس دیوی یا جس معبود کے نام سے چھوڑتے اس کے حساب سے اس کو کاٹتے. آج بھی ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیے بہت سے غیر مسلم ہمارے جو ہے وہ جانوروں کو جب اولاد پیدا ہوتی ہے کسی خوشی میں چھوڑتے ہیں کسی دیوی دیوتا کے نام پر، تو وہ اس کو ڈیزائن بناتے ہیں کان پہ تاکہ کوئی آدمی اس کو تکلیف نہ پہنچائے. اس کو لوگ گھاس کھلاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں چونکہ کسی کے نام پر چھوڑا ہوا ہے.
تو مشرکین مکہ بھی کانوں کو کاٹتے تھے جانور کے، تو کان کٹا نہیں چلیں گا، ٹھیک ہے. تو گویا ایک عام الفاظ میں کہوں، کسی قسم کا عیب جانور میں نہ ہونا چاہیے، بالکل فریش، ایک دم بیسٹ لکنگ، بیسٹ پاسبل جو ہو سکتا ہے. قیمت کا اس میں کوئی وہ نہیں، یاد رکھیے قیمت کا کوئی وہ نہیں، بلکہ قیمت کے معاملے میں جو لوگ آگے جاتے ہیں کہ بھائی خوبصورت جانور ہے اور 1 لاکھ کا جانور ہے، میں کہوں گا اس سے اچھا کم خوبصورت چلیں گا، لیکن اگر 1 لاکھ میں 6 جانور آتے ہیں تو زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچے گا، زیادہ انسانیت فائدہ اٹھا پائیں گی، اللہ کے نزدیک زیادہ جانور ذبح ہوں گے، ہے نا. ٹھیک ہے، تو خوبصورتی کا یہ نہیں کہ آپ بس اب خوبصورت جانور ڈھونڈنے میں لاکھوں روپے کا جانور لا رہے ہیں، پھر اخبارات میں فوٹو آ رہی ہے نا، وہ اخلاص کے بھی خلاف ہے نا، اور وہ نیت پہنچتی ہے نا. اب نیت ہی فوٹو دینے کے لیے جانور لے کیا فائدہ؟ بکرا بادام بھی کھاتا ہو اور بکرا گھاس بھی کھاتا ہو تو اس سے گوشت میں کوئی فرق آتا کہ اس کا گوشت بنا تو بادامی ٹیسٹ آتا اور اس کا گوشت بنا تو گھاس کا ٹیسٹ آتا؟ فرق نہیں پڑنے والا. لیکن وہی لاکھ روپے کے بدلے آپ لاکھ روپے کے 20 لے سکتے ہیں، یا 7,000 کا ہے تو 10-15 آ سکتے ہیں، ہے نا. اس بات کو سمجھے مسلمان، ثواب زیادہ سے زیادہ خالص نیت رکھتے ہوئے، تو کسی قسم کا نقص نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہے جانور خریدتے وقت جن چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو کوئی نقص نہ ہو، اب باہر اپیرنس ہے اس کے تعلق سے کہ وہ داتا ہو. داتا کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ الفاظ فرمایا، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنّا، مت ذبح کرو مگر دانت والا. مسنّا دانت والا، مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ دانت والے کا مطلب یہ ہے کہ جانور جب پیدا ہوتا ہے تو دانت والا ہی ہوتا ہے، لیکن جانور اپنے دودھ کے دانت جھڑا کر پھر بڑے دانت لاتا ہے جو کہ دو کر کے سیٹ میں آتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو دانت والا شرط ہے. سال والا کچھ لوگوں نے کر دیا اس کو، لا تذبحوا الا مسنّا، مت ذبح کرو مگر سال والا نہیں ہے، دانت والا ہے. اور جانور جو ذبح کر سکتے ہیں، اب مینڈا یا مینڈی، بکرا یا بکری، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 جانور ذبح کیے، تو یہ تمام جانور دانت والے ہونا، دودھ کے دانت گرا کے نئے دانت کم از کم 2 لائے ہوئے ہونا چاہیے، کم از کم 2، چونکہ دانت والا 2 آ گئے تو وہ ہو گیا، پھر 2 آتے ہیں، 4 آتے ہیں، 6 آتے ہیں جانوروں میں دانت، تو 2 کم از کم دانت ہو اس کو، مطلب دودھ کے جھڑا کے وہ بڑے دانت لائے اپنے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہندوستان میں عام طور سے بکرا یا بکری 1 سال یا مینڈا مینڈی 1 سال سے جب بڑے اور 2 سال میں داخل ہوتے دانت گرا کر لاتے ہیں، گائے یا بیل 2 سال سے بڑے 3 سال میں داخل ہو دانت گرا کے لاتے ہیں، اور اونٹنی 4 سال سے بڑے 5 سال میں جب داخل ہوتے گرا کر لاتے ہیں. لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے. کچھ علاقوں میں بکرا بکری 3 سال میں لاتے ہیں اور گائے بیل 4 سال میں آتے ہیں اور اونٹ 6 سال میں لاتا ہے. حالات، ماحول، معاشرے کے اعتبار سے، ان کی غذائیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ دانت والا. اب ہم نے سال والا لے لیا، کسی کو بھی جاتے ہوتے بکرا لینے کا ہے، کتنے سال کا ہے؟ بولتا ہے 1 سال سے اوپر ہے، چل دے دو. ارے سال والا نہیں ہے، دانت والا ہے. دانت دیکھو بھائی اس کے، تو نہیں ہوا لا تذبحوا، مت ذبح کرو الا مسنّا، مگر دانت والا. اب جو لوگ بولتے ہیں نہیں سال والا، اب اس حدیث کو لے لیا جہاں ٹھیک ہے سال والا، تو پھر سال والا بکرا بھی چلتا، سال والا بیل بھی چلتا، سال والا اونٹ بھی چلتا. نہیں صرف بکرے میں. تو حدیث میں کہا ہے خالی بکرا سال والا. لا تذبحوا، مت ذبح کرو مگر دانت والا. دانت والا بکرا یا مینڈا، دانت والا بیل، دانت والا اونٹ یا اونٹنی، دانت والا، سال والا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس کو کھول کے بتاؤ بولنا دانت. اب آپ بولیں گے ہم دانت کیسے پہچانیں گے؟ دودھ کے دانت چھوٹے ہوتے ہیں اور جو دانت آتے ہیں نا بہت بڑے، 4 5 گنا بڑے ہوتے ہیں، وہ دودھ کے دانت سے بہت بڑے ہوتے ہیں. آپ بالکل دیکھتے بولیں گے ارے یہ 2 دانت بڑے کیسے، نقلی تو نہیں لگائے ہوئے اس کو؟ نہیں، وہ اس کے دانت ویسے بڑے بڑے آتے ہیں، 2 پھر بیچ کے گر کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد کے 2 گرتے ہیں اور اس کے بعد کے 2 گر کے آتے ہیں. سیٹس ادھر پھر ادھر ایسے 2 آتے جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے، سمجھے آپ بات کو؟ تو مت ذبح کرو مگر دانت والا، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے اور دانت والا وہ کرے. ٹھیک.